الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد العربی المبعوث الی کافۃ الناس وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ التکویر پڑھنے کے بعد آج ہم پڑھنے لگے ہیں سورۃ الانفطار۔ سورۃ التکویر میں قیامت کے پہلے اور دوسرے مرحلہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد ہوا کہ قیامت کے دن جنت اور جہنم لوگوں کے سامنے لائی جائے گی اور ہر انسان جان لے گا کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے۔ اور سورۃ الانفطار کی ابتدا میں قیامت کے پہلے اور دوسرے مرحلے کی نشاندہی ہی کی گئی۔ مزید ربط یہ ہے کہ سورۃ التکویر میں قریش مکہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بلند کلام قرآن حکیم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور غیب بیان فرمانے پر غور و فکر کرنے کو کہا گیا، اور سورۃ الانفطار میں نیکوں اور بدکاروں کے درمیان موازنہ کیا گیا۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں قیامت کے واقع ہونے کا منظر پیش کیا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے اسے چاہیے کہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کو پڑھ لے۔ جامع ترمذی۔ انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں نہ رہ پڑے، جس نے اسے پیدا فرمایا، شکل و صورت عطا فرمائی اور اس پر اعمال لکھنے والے فرشتے مقرر فرمائے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ گمان نہ کرے کہ اس کی نافرمانی پر کوئی گرفت نہیں ہوگی اور نہ ہی حساب و کتاب ہوگا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ قیامت کے دن کی فکر کرے جس دن نیک اعمال کے سوا کچھ کام نہ آئے گا اور ہر فیصلہ کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہوگا۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ چیزیں معلوم ہوں گی کہ قیامت کا نقشہ کیا ہے، آگے بھیجنے اور پیچھے چھوڑنے سے کیا مراد ہے، اور شیطان رب کے بارے میں کیا دھوکہ دیتا ہے، انسان آخرت کو کیوں جھٹلاتا ہے، کرامن کاتبین سے کون مراد ہے اور وہ کیا کرتے ہیں، دین سے کیا مراد ہے، بدکاروں کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ ان تمام سوالات کا جواب آپ کو اس سورت کو پڑھنے سے انشاءاللہ ملے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں، ہم اس سورت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتصرت، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، واذا البحار فجرت، جب سمندر ابل پڑیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، عالمت، یعنی یہ جب مناظر ہو جائیں گے، آسمان کا پھٹ جانا، ستاروں کا جھڑ جانا، سمندر کا ابل پڑنا، قبروں کا اکھاڑ دیا جانا، اس وقت عالمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا۔ یا ایہا الانسان، اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہے اور فرما رہے ہیں کہ اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا۔ الذی خلقک، وہ کریم رب کون ہے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا فرمایا، فسواک، پھر تجھے درست کیا، فعدلک، پھر تیرے اعضاء کو متناسب بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، تم نافرمانی ہرگز نہیں چھوڑتے بلکہ تم بدلہ کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ بل تکذبون بالدین، تم بدلہ کے دن کو جھٹلاتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر محافظ فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، بہت معزز تمہارے اعمال لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ ضرور نعمت والی جنت میں ہوں گے۔ وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک بدکار لوگ ضرور جہنم میں ہوں گے۔ یصلونها یوم الدین، وہ اس میں بدلہ کے دن جلیں گے۔ وما هم عنها بغائبین، اور وہ اس جہنم سے غائب نہ ہو سکیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کیا معلوم کہ بدلہ کا دن کیا ہے۔
ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کیا معلوم کہ وہ بدلہ کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی شخص لنفس کسی دوسرے شخص کے لیے شیئا کوئی اختیار نہ رکھے گا، والامر یومئذ للہ، اس دن حکم اللہ ہی کا ہوگا۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ جیسے آیت نمبر 1 سے 3 میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا جب دنیا کا موجودہ نظام تباہ ہو جائے گا، اور آیت نمبر 4 میں ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ روز قیامت انسانوں کو قبروں سے باہر نکالا جائے گا، پھر ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ آیت نمبر 5 سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ قیامت کے دن لوگوں کے تمام اعمال اور ان کے نتائج سامنے لائے جائیں گے۔ آیت نمبر 6 سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ انسانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کا تقاضا یہ ہے کہ ہر حال میں اس کی فرما برداری کی جائے، اور آیت نمبر 7 اور 8 میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمارا جسم اور شکل اور صورت سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی نعمتیں ہیں جس پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور آیت نمبر 9 میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ نافرمانی کی اصل وجہ آخرت کو جھٹلانا ہے، اور آیت نمبر 10 اور 12 میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہر انسان پر کرامن کاتبین یعنی معزز لکھنے والے فرشتے مقرر ہیں جو اس کی ہر بات اور ہر عمل کو لکھتے رہتے ہیں، اور آیت نمبر 13 میں یہ بات سمجھ میں آئی قیامت کے دن نیک لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے، اور آیت نمبر 14 سے 16 میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ قیامت کے دن برے لوگ جہنم میں ہوں گے، اور آیت نمبر 19 میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ آخرت میں معاف کر دینے یا عذاب دینے کا پورا اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ اس صورت کو پڑھنے کے بعد عزیز طلبہ و طالبات، آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ ان سوالات کا جواب دے سکیں۔ اس صورت کے شروع میں قیامت کے واقع ہونے کا کیا نقشہ کھینچا گیا؟ اس صورت میں رب کی کیا صفات بیان کی گئیں؟ اس صورت میں کرامن کاتبین کی کیا صفات بیان ہوئیں؟ اس صورت میں نیک اور گناہ گار لوگوں کا کیا انجام بیان ہوا؟ اس صورت کے آخر میں قیامت کے دن کی کیا کیفیت بیان ہوئی؟ اگر یہ باتیں معلوم ہو گئیں تو یوں سمجھیں کہ یہ صورت ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس محنت کو اور اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس قرآن کریم کے ان صورتوں کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔